السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو میرے چینل صراط مستقیم پر خوش آمدید۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جد الانبیاء، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور جناب اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اسی نام کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان میں پیدا ہوئے اور اپنے والد گرامی سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بعد اس علاقے کی رشد و ہدایت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کی۔ یعقوب علیہ السلام کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت عطا فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری عطا کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 71۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جناب یعقوب علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت عطا فرمائی۔ سورہ انعام آیت نمبر 84۔ جناب یعقوب علیہ السلام جوان ہوئے تو والد اور والدہ کے حکم پر حران اپنے ماموں کے پاس رہنے کے لیے چلے گئے۔ ماموں اپنے بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی خوب خدمت و خاطر کی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لی اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، جن دونوں کی شادیاں یکے بعد دیگرے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوئیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی اور انہی 12 بیٹوں کی اولادوں سے آگے بنی اسرائیل کے 12 قبائل بنے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی چھوٹی صاحبزادی راحیل سے آپ کے ہاں 2 بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ تقریباً 20 برس کے عرصے تک آپ علیہ السلام اپنے ماموں جان کے پاس ٹھہرے رہے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ جمع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اب آپ علیہ السلام نے واپس کنعان جانے کا پروگرام بنا لیا۔ آپ علیہ السلام کے ماموں جان کو جب واپسی کی اطلاع ملی تو وہ کافی افسردہ ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی، مگر حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام ایک بڑے ریوڑ اور اہل و عیال کے ساتھ واپس کنعان تشریف لے آئے۔ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ میں اگر واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کروں گا۔ واپس کنعان آنے پر آپ علیہ السلام نے یہ منت پوری کی اور آج جس مقام پر بیت المقدس ہے وہاں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس والی جگہ 100 بھیڑیں دے کر اس کے مالک سے خریدی تھی۔ قیام کے دوران آپ علیہ السلام کی اہلیہ راحیل کے یہاں بنیامین کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد راحیل انتقال کر گئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے ان کو بیت اللحم میں سپرد خاک کر دیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو حضرت راحیل کے وصال کا گہرا صدمہ ہوا اور آپ واپس اپنے والد گرامی جناب اسحاق علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا کہ آپ کے والد جناب اسحاق علیہ السلام بھی دائی اجل ہو گئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد نبوت کے فرائض منصبی سنبھالے اور لوگوں کو حق کی دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔
جناب یعقوب علیہ السلام کی دعوت پر دور دراز سے لوگ آ کر لبیک کہنے لگ گئے اور کچھ ہی وقت میں آپ کی شناسائی دور دور تک پھیل گئی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے دو چھوٹے صاحبزادوں سیدنا یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان دونوں کو ہمیشہ خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ جہاں بھی تشریف لے جاتے ان دونوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اپنے چھوٹے بیٹوں سے اس قدر محبت کو دیکھ کر بڑے بیٹے حسد کرنے لگے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین میں پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑ تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زر خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا،
کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زر نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یب بشر ھذا غلام، یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زر کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زر نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک، اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر باذن اللہ آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس صبر آزما آزمائش کے بعد آپ کو مصر کی حکمرانی نصیب فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یوں آخر کار 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں باپ اور بیٹے کو ملا دیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں مقیم رہے۔ اب سارے بھائی مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس وصیت کو بطور استحسان و تعریف یوں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ اس سے ماقبل آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی
اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے 24 سال مصر میں گزارنے کے بعد 147 سال کی عمر میں وصال فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ کو فلسطین میں اپنے والد جناب اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔